33 ملین آبادی ہماری اس سے متاثر ہوئی ہے اور سندھ بلوچستان کی تقریباً مکمل زرعی معیشت ان سیلابوں سے تباہ ہو چکی ہے۔ یہ ایک نیشنل قومی ٹریجڈی ہے جس کا مقابلہ پوری پاکستانی قوم مل کر رہی ہے۔ اتنا بڑا حادثہ یا اتنی بڑی ناگہانی آفت اگر امریکہ یا جاپان یا یورپ کے کسی ترقی یافتہ ملک پر بھی اچانک آئے تو یہ سکیل اتنا بڑا ہے کہ کوئی ترقی یافتہ ملک بھی فوری طور پہ اس سے نبٹ نہیں سکتا۔ جیسا کہ امریکہ میں نیو اورلینز کے اندر کیٹرینا کا جب طوفان آیا تھا تو اس نے بھی تمام امریکہ کے حفاظتی اور امدادی نظام کو مکمل طور پہ پیرالائز کر دیا تھا اور کچھ وقت کے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اس پہ قابو پا سکیں۔ جاپان میں جب سونامی آیا اس نے بھی جاپان جیسے ملک کی تمام صلاحیت کو معطل ایک قسم کا ڈسفنکشنل کر دیا ابتدا میں، پھر رفتہ رفتہ سب مل کر اس مصیبت پہ قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح یہ جو پاکستان میں بھی مصیبت آئی ہے یا ناگہانی ایک آفت آئی ہے، یہ کسی بھی ملک کے وسائل سے، اس کی انتظامی صلاحیت سے بہت بڑی ہے۔ اس کا مقابلہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب پوری قوم مل کر اس آفت کا مقابلہ کرے۔ ہر پاکستانی اس کوشش میں حکومت کا ساتھ دے۔ اس وقت وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی این جی اوز، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، انٹرنیشنل این جی اوز، دوست ممالک سب اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد لوگوں کی مدد کر سکیں، لیکن ابھی بھی سندھ کے اندر ایک وسیع پیمانے کے اوپر پانی سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے اور یوں لگتا ہے کہ بحرہ عرب تقریباً 300 کلومیٹر زمین کے اندر گھس چکا ہے اور جب تک یہ پانی مکمل طور پہ نہیں اترے گا تو ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے مرحلے سے ہم نہیں نکل سکیں گے۔ جن علاقوں میں پانی اتر چکا ہے یا کم ہو رہا ہے وہاں پر تیزی کے ساتھ ہم ریہیبلیٹیشن کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں سے پانی اترے گا وہاں پر محکمہ صحت کے تعاون سے کمیونٹیز کو جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے، چونکہ سیلاب کے بعد کولرا، ملیریا، ڈینگی، ہیپاٹائٹس ان وباؤں کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو صوبائی محکمہ صحت ہیں، وفاقی حکومت بھی اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ ہمارے دوست ممالک بھی ہنگامی ہاسپٹلز، موبائل ہاسپٹلز کریٹ کر رہے ہیں، ان کے میڈیکل ٹیمیں بھی پاکستان میں آ رہی ہیں اور ہم نے صوبہ پنجاب سے بھی کہا ہے، چونکہ صوبہ پنجاب کے اندر کافی حصہ سیلاب سے محفوظ رہا ہے ماں سوائے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے، کہ صوبہ پنجاب سے بھی ڈاکٹرز کی ٹیموں کو اور پیرامیڈکس کو زیادہ سے زیادہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھیجا جائے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کمیونٹیز کے اندر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کی جائے تاکہ وہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے میں انتظامیہ کا اور محکمہ صحت کے ساتھ تعاون کریں۔ اس وقت ہماری مسلح افواج جس میں آرمی، جس میں نیوی، جس میں ایئر فورس شامل ہے، سب کے سب اپنے تمام وسائل کے ساتھ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مرکز میں وزیر اعظم نے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا ہے جس کی وہ خود سربراہی کرتے ہیں اور میں ان کی غیر حاضری میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، اور اس سینٹر کے اندر تمام سول اور مسلح افواج کے ادارے
جیسا کہ کووڈ کے زمانے میں سب مل کر کام کر رہے تھے، اسی طرح سب مل کر اپنی رسپانس کو یکجا کر کے مصروف عمل ہیں، اور ہم این جی اوز کو بھی اپنے ساتھ اس تعاون میں شریک کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اس امدادی کارروائیوں کے فٹ پرنٹ کو بڑھایا جائے۔ میں جس چیز پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت ان تمام کارروائیوں میں مکمل طور پہ شفافیت کو کمپرومائز نہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، اور اسی لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو دنیا کی بہترین آڈٹ فرم ہے اس کو امدادی کارروائیوں اور امدادی جو رقوم آئیں گی ان کے آڈٹ کے لیے منتخب کیا جائے گا، اور ایک ایک روپے کا حساب قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت 1/3 پاکستان سیلاب اور بارشوں سے بری طرح تباہ ہو چکا ہے، لیکن 2/3 پاکستان سیلاب کی ان تباہ کاریوں سے محفوظ ہے۔ اس 1/3 پاکستان کا جو سیلاب کے ہاتھوں مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اس پر 2/3 پاکستان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسے اپنے اوپر قرض تصور کریں۔ ہمارے ان 1/3 بہنوں اور بھائیوں کی تباہ کاری ان 2/3 پاکستانیوں کے اوپر قرض ہے کہ جن کو اس آفت نے چھوا نہیں ہے، جو اس آفت سے محفوظ رہے ہیں۔ ہم جب رات کو بستر میں سوئیں تو یہ ضرور خیال کریں کہ ہمارے لاکھوں بہن بھائی کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں تو یہ ضرور سوچیں کہ ہمارے بہت سے ہزاروں بچے اس وقت بھوکے ہو سکتے ہیں جو اپنے گھر سے نقل مکانی پہ مجبور ہیں۔ ہم جب کوئی بھی سہولت پانی پیتے ہیں تو یہ ضرور سوچیں کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی بھی ضرورت ہے۔ حکومت اپنے پورے وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ ہم نے بجٹس میں کٹوتیاں کی ہیں، ہم ترقیاتی بجٹ کا رخ بھی امدادی اور بحالی کے کارروائیوں کی طرف موڑ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس تباہی کا تخمینہ جیسے UN سیکرٹری جنرل نے کہا 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی کاسٹ کو یا اتنی بڑی لاگت کو حکومت پاکستان کیا کوئی ترقی یافتہ ملک بھی آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم پاکستانی قوم کی مجموعی صلاحیت کو دیکھیں تو یہ آفت اور مشکل ہماری مجموعی صلاحیت سے بڑی نہیں ہے۔ مشکلات قوم کے اندر ایک اعتماد اور ایک نیا ولولہ پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ ہم اس تباہی سے ایک نئی تعمیر نو کی تحریک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج فرض ہے ہم پر، ہر پاکستانی پر، چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے وہ ملک سے باہر ہے، کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ آئیے ہم سب مل کر پاکستانی بن کر ان اپنے ہم وطنوں کے محرومیوں، زخموں اور نقصانات کا مداوع کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس مشکل اور ابتلا سے اپنے زور بازو سے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور ہم بہت کم عرصے کے اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکل کر دوبارہ تعمیر نو کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں اس بات پہ ضرور افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ جب پوری قوم اس وقت پاکستان میں سیلاب کی تباہی کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے اس کی آباد کاری، اس کی تلافی میں مگن ہے اور جتی ہوئی ہے، ہمارے ایک نام نہاد لیڈر صاحب اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ وہ دن رات کہہ رہے ہیں کہ -1 کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ میں عمران نیازی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف -1 کی کوئی سازش نہیں کر رہا، آپ -1 کی سازش خود کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جب ساری قوم
سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جت جائے، جب ساری قوم اپنے مصیبت میں گرفتار بھائیوں کے لیے ہر چیز بھلا کر اس پر یکسو ہو جائے، اور آپ اپنا قبلہ علیحدہ بنا کے کروڑوں روپے جلسوں پہ اڑائیں اور امدادی کارروائیوں میں شرکت کرنے کی بجائے آپ قوم کو تقسیم کریں، قوم کو انتشار کریں، پوری قوم سیلاب کی تباہی کا مقابلہ کرنے پہ لگی ہے، آپ تنہا اپنی سیاست کرنے پہ لگے ہیں، تو -1 تو آپ خود کو کر رہے ہیں اس قومی جد و جہد سے جس میں اس وقت پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی فوج پہ حملے کریں، اگر آپ پاکستان کی عدلیہ پہ حملے کریں، اگر آپ پاکستان کے الیکشن کمیشن پہ حملہ کریں، اگر آپ پاکستان کے آئین پہ حملہ کریں، اگر آپ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کریں، آپ ہر بارودی سرنگ کو خود پیر ماریں اور پھر کہیں کہ مجھے -1 کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب، -1 کی سازش پہ تو آپ خود عمل پیرا ہیں۔ جب آپ اس ملک کے آئین کو ٹھڈا ماریں گے، جب آپ اس ملک کی فوج کو مذاق بنائیں گے، اس میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ پاکستان کے ججوں کو دھمکیاں دیں گے، آپ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے خلاف گالی گلوچ کریں گے، آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ میرے خلاف اگر کوئی کارروائی کرے گا تو میں -1 ہو جاؤں گا۔ غالباً آپ خود کمر بستہ ہیں کہ آپ کو پاکستان میں سیاست سے مائنس کیا جائے ان جرائم کی پاداش میں جو آپ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کر رہے ہیں۔ عمران نیازی صاحب، آپ پاکستان کے آئین اور قانون سے بڑے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی منطق مان لی جائے تو کل کو ہر قاتل، ہر جرائم پیشہ وہ 2-2 لاکھ، 50-50 ہزار، 10,000 کے جلسے کر کے کہے گا کہ میں بڑا مقبول ہوں، آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ عمران نیازی صاحب، اگر آپ 10-20 ہزار کی بجائے 10 لاکھ، 1 کروڑ کا جلسہ بھی کریں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آئین اور قانون آپ کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ آئین اور قانون اپنی عملداری کے اندر اندھا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون چھوٹے یا بڑے جلسے کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس دولت ہے اور کون غریب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کون کس منصب پہ ہے اور کون کسی منصب کے بنا ہے۔ آئین اور قانون یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس مذہب سے ہے، کون کس قبیلے سے ہے۔ آئین اور قانون کسی بھی زندہ معاشرے کے اندر اپنی عملداری میں اندھا ہوتا ہے۔ اندھا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بلا تفریق اپنی عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے، وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتا۔ جب آپ آئین اور قانون سے مذاق کریں گے، پاکستان کے قومی اداروں کو بے توقیر کریں گے، پاکستان کے آئین پہ حملہ آور ہوں گے، پاکستان کے ججوں کو دھمکائیں گے، پاکستان کے اندر آپ انتشار اور افراتفری پیدا کریں گے، تو پھر آئین اور قانون آپ کے خلاف ضرور حرکت کرے گا۔ اگر آپ پاکستان کے اندر باہر سے پیسہ لا کر انتشار کی سیاست کریں گے، اگر آپ پاکستان کے دشمنوں سے ممنوع فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان میں بیرونی ایجنڈے کو فروغ دیں گے، تو آپ سے پوچھا بھی جائے گا اور آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ جو آپ نے اپنا طرز عمل اختیار کیا ہے، جو آپ نے اپنی تقریریں کی ہیں، آپ کا فرض ہے کہ اب آپ اعتراف جرم کریں، شہباز گل کو اپنے گناہوں کی سزا نہ دیں۔ اب آپ نے تصدیق کر دی ہے کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے کہنے پر کہا ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے تو اپنے ایک کارکن کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے ہمت پیدا کریں اور کہیں، اعتراف کریں کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا تھا
میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ یہ کچھ کہو، چونکہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہی کچھ آپ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جلسوں میں اپنی تقریروں کے اندر فرما چکے ہیں اور مورِ تصدیق ثبت کر چکے ہیں کہ شہباز گل کی جو باتیں ہیں وہ اس کی اپنی باتیں نہیں تھیں، وہ آپ کی کہی ہوئی باتیں تھیں۔ تو اس لیے -1 سے نہ ڈرائیں۔ اس ملک کے اندر آئین ہے، اس ملک کے اندر قانون ہے۔ آپ جتنے بڑے جلسے کر لیں، جتنے چھوٹے جلسے کر لیں، ویسے تو آپ نے اپنی طاقت دیکھ لی ہے۔ کل شام 7 بجے آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ پورے ملک کے اندر کتنے لوگ آپ کی پکار پہ نکلنے والے ہیں۔ اس سے 10 گنا زیادہ لوگ پاکستان کی وہ جماعتیں بھی نکال سکتی ہیں جو شاید اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو اس لیے 10 20 50 ہزار بندوں کو اکٹھا کر کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں آئین اور قانون سے بلند ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو وہ گراسلی مسٹیکن ہے۔ میں اس وقت پھر کہوں گا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے۔ اگر عمران خان میں پاکستانیت ہوتی تو وہ سب کچھ منسوخ کر کے اس وقت قوم کو کہتے کہ قوم یکجا ہو کے سیلاب زدگان کی مدد میں جٹ جائے۔ پی ٹی آئی کی قیادت انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کی مدد کرنے سے روک رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے، یہ ان 33 ملین پاکستانیوں کے ساتھ غداری ہے کہ جو اس وقت مدد کے مستحق ہیں، کہ جو مدد پاکستان ہمارے دوست ملک لے کر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اگر میڈیا کے اوپر آ کر یہ کہے کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں تو اس سے بھیانک کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ سیاست گھر کے اندر اچھی لگتی ہے، لیکن ہمارا یہ دستور ہے کہ جب کسی کے قبیلے میں، کسی کے گھر میں کوئی ماتم ہو جاتا ہے تو لوگ دشمنیاں بھی بھلا دیتے ہیں۔ آپ کے سینے میں کون سا دل ہے؟ آپ کے سینے میں کس پتھر کا دل ہے کہ آپ کو 33 ملین پاکستانیوں کی تباہی، ان کی مشکلات، ان کا کھلے آسمانوں کے نیچے ہونا، یہ بھی آپ کا دل موم نہیں کر سکتا؟ اور آپ اپنی انا کے اندر، اپنی حسد کے اندر، اپنی خود غرضی کے اندر، اپنی نفرت کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ آج بھی اپنی سیاست کی دکان سجا کے بیٹھے ہیں اور قوم کو مسلسل تقسیم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ پوری قوم کو اس طرح مل کر یکجا ہو کر ان سیلاب کے متاثرین بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔